بنی اسرائیل کے جسم تو ہجرت کر رہے تھے، لیکن دل اور ذہن ان کے اپنے آقاؤں کے طور طریقوں ہی سے مروب تھے، انہی رنگینیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ فزیکل سلیوری سے، جسمانی غلامی سے نکل آنا بہرحال نسبتاً آسان ہے، جغرافیائی ٹیریٹوریل لبریشن حاصل کر لینا آسان ہے، لیکن ذہنی غلامی سے، مینٹل سلیوری سے آزاد ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے آقاؤں کی، اپنے ماسٹرز کی آئیڈیالوجی زیادہ اگر اچھی لگتی ہے کسی قوم کو، تو وہ اپنی آزادی سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتی۔ آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے آقاؤں ہی کے طور طریقوں کو فروغ دیتی ہے، انہی کی آئیڈیالوجی کو پروان چڑھاتی ہے۔ اپنے دین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ وہ وہی رویہ اختیار کرتی ہے جو اس کے آقاؤں نے کیا ہوتا ہے، یعنی اپنا دین، اپنا کلچر نہایت گھٹیا اور حقیر لگتا ہے آزادی کے بعد، اور جو ماسٹرز تھے، جو آقا تھے، ان کا عقیدہ، ان کا کلچر نہایت اعلیٰ لگتا ہے۔ اس کی کریونگ آتی ہے کہ ہم وہی طور طریقے اختیار کریں جو انہوں نے کیے تھے۔ جن لوگوں نے اپریس کیا ہوتا ہے، ایکسپلائٹ کیا ہوتا ہے، انہی کے ساتھ لائلٹیز، انہی کے ساتھ وفاداریاں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہی حال تھا، وہی ان کو طریقے اچھے لگے جو فرعونیوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر بیٹھے کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے، ایسا ہی کوئی بت ہمارے لیے بنا دیجئے، تو ہم بھی اس کے آگے بیٹھیں، ڈنڈوت کریں، ہم بھی ذرا تھوڑا سا اپنی عبادت کو انجوائے کریں۔ تو اس طرح سے عبادت کے اندر کلر، عبادت میں رنگینی اور عبادت میں انجوائمنٹ تلاش کرنا جو کہ اللہ نے نہ بتایا ہو، وہ انسان کو پھر آپ دیکھیں شرک ہی میں لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہم نے بھی دیکھا ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں نے کہ توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے وہی تمام مشرکوں والی رنگینی دین میں شامل کر لی، عبادات میں شامل کر لی۔ اسی طرح چراغ جلانا، اسی طرح حلوے پکانا، اسی طرح نظریں، نیازیں، منتیں کرنا، چراغاں کرنا، یہ تمام چیزیں انہی سے لے لیں اور خول اوپر سے توحید کا رکھ لیا۔ لیکن ان طریقوں کا جو آج ہم عبادت کے نام پہ کرتے ہیں، جو جلوس نکالے جاتے ہیں اور جس طرح سے اپنے نبی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، یہ طریقے کہاں سے آئے؟ ان کا تعلق تو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے اور نہ صحابہ کرام، نہ تابعین کے عمل سے ہے۔ یہ تو جب دوسری قوموں کو دیکھا، ان کے طریقے اچھے لگے، وہ طریقے اٹھا کر اپنے دین میں شامل کر لیے۔ ان کا بھی یہی دل چاہا، بنی اسرائیل کا بھی، کہ ہمارے بھی کچھ اس طرح کے معبود ہوں، ہم بھی ذرا سا اپنی عبادت کو انجوائے کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو، جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ صرف ان کا دنیا کا ایک کھیل کود ہے، جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور باطل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرتا ان کا یہ کیا دھرا۔ لیکن جو قوم دنیا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہو، اس کو تو اللہ کو راضی کرنے سے مطلب ہی نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا یہ ہدف تھا ہی نہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، وہ تو آزاد ہو کر یوں سمجھ رہے تھے کہ ان کو دنیا انجوائے کرنے کی آزادی مل گئی ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے انجوائمنٹ نہیں ملتی، شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر وہ اپنی انجوائمنٹ تلاش کریں، ان کو تو ہر طرح سے دنیا سمیٹنی تھی، دنیا کو انجوائے کرنا تھا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ اللہ نے دیکھو تم کو تو فضیلت دی ہے، کتنا اللہ نے کرم تمہارے اوپر کیا ہے۔ تو عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت کا طریقہ انسانوں کو اچھا لگ رہا ہو، دل کو بھا رہا ہو، یا بہت خوشنما، یا اس کو کر کے کوئی سکون حاصل ہو رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہو اور اللہ کے ہاں بھی وہ قابل قبول ہو۔ تو عبادت کا طریقہ تو صرف اور صرف وہی ہونا چاہیے جو کہ رسول نے بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کیوں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بنانا چاہتے ہو؟ اللہ نے کتنا تم پہ کرم کیا،
اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جن کا حال یہ تھا تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ان کی دور کی، بنی اسرائیل کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ہر طرح کے آپریشن سے، غلامی سے نجات دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شریعت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا. اب اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 142 142 سے. فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. اب اس پر بڑی بحثیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 40 دن کا ہی وعدہ کیوں نہ فرما لیا، پہلے 30 دن کے لیے کیوں بلایا، اس کے بعد 10 دن کا اس کے اندر اضافہ کیوں فرمایا. سارے سوالوں کا بس ایک جواب ہے، واللہ عالم. اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کی شان آتی ہے نا، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہ مالک ہے، اس کی ملکیت ہے. مثال کے طور پہ آپ کا پین ہے، آپ چاہیں تو 10 دن اپنے پاس رکھیں اس کو، چاہیں تو اب 10 سال اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کی چیز ہے نا. تو للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں. ہر چیز اللہ کی ہے، اس کی مرضی، جس کے بارے میں جو حکم وہ دے دے. مختلف مفسرین نے مختلف اس کی وجوہات لکھی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو. کوئی یہ کہتا ہے کہ تربیت کی خاطر 10 دن اور بڑھائے موسیٰ علیہ السلام کے. کسی نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جو حکمت ہے کہ پہلے 30 دن اور پھر 10 دن، یعنی کہ تدریج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے دن جو ہیں وہ بڑھائے گئے کہ کسی کام کو اگر کسی کے ذمے لگایا جائے تو شروع میں زیادہ مقدار اس پر نہ ڈالی جائے. ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائیں سن کر. آہستہ آہستہ کام کی مقدار بڑھائی جائے تاکہ برداشت کی طاقت پیدا ہو جائے. کسی نے کہا ہے کہ اس میں آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ آزمائش آئی تو ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو گیا، مزید ان کا ایمان پختہ ہو گیا. تو ان کے اندر جو چیز اندر موجود تھی ایمان، اس ایمان میں اضافہ ہوا. اور بنی اسرائیل کے اندر جو چیز موجود تھی گمراہی، ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہوا. تو واللہ عالم، کہہ نہیں سکتے ہم کہ کیا وجہ تھی. لیکن آیت پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں نا، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا کہ آؤ تم آ کر مجھ سے بات کرو، 30 دن میں آپ کا دل بھرتا؟ بتائیے. دل نہ چاہتا کہ اور اضافہ ہو جائے. پتہ نہیں لوگوں نے اس کو سزا کے طور پہ کیوں سمجھا، یا آزمائش کے طور پہ، یا تربیت کے طور پہ کیوں سمجھا. یہ تو لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا موسیٰ علیہ السلام کو، انعام فرمایا ان کے اوپر کہ آؤ 10 دن کے لیے مزید تم یہاں پہ رہ سکتے ہو. کسی دنیا کے معمولی سے معمولی آپ 5 اسٹار ہوٹل کا تصور کریں. آپ گئیں وہاں پر 5 دن کی ویکیشن پر، انہوں نے کمپلیمنٹری آپ کو 3 دن اور دے دیے. کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلیمنٹ سا لگ رہا ہے نا. کمپلیمنٹری اللہ نے 10 دن کا اور اضافہ فرما دیا. کیا وہ مزہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اللہ ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، نہ لوگوں کے تانے، نہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، ریلیکس ہو کے عبادت کر رہے ہیں. جو لوگ مکہ جاتے ہیں ان کا مکہ سے آنے کو دل نہیں چاہتا. دل چاہتا ہے کہ وہاں بس انسان جو ہے وہ حرم کے صحن میں بیٹھا رہے، جب اس کا دل چاہے وہ جائے طواف کر کے آ جائے، جب دل چاہے نفلیں پڑھ لے، پھر کبھی جی چاہے تو عمرہ کر لے،
پھر آ کر بیٹھ جائے، پھر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے. سارا ٹینشن لگتا ہے پورے جسم کا نکل گیا ہے نا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لگتا ہے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. جب آپ میں سے مکہ گئے آپ کو یہ فیلنگ آئی ہوگی نا، کوئی یاد نہیں آتا، نہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، لگتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں، ہلکا ہو گیا انسان. واپس آنے کا دل نہیں چاہتا، دل کرتا ہے ساری زندگی وہیں گزر جائے. اب سوچیں جب اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے کلام نہیں کیا، اللہ کے گھر کو دیکھ کے یہ فیلنگ ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے خوش قسمت کہ اللہ جن سے کلام کر رہا ہو تو کیا ان کی کیفیت ہوگی نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پہ سے جا کے واپس آ بھی گئے، میں گیا ہوتا ہے میں تو اللہ کی قسم کبھی نہ واپس آتا. جونیئر بن کے رہنا کتنا آسان ہے نا، کہ اللہ کا کنٹرول، بس اللہ بیٹھا ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے. اور سینئر بننا اور ذمہ داری لینا اور جونیئرز کو بتانا، یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اب یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بس اللہ کے بندے بن کر بیٹھے ہیں، تو بندہ بننا نسبتاً آسان ہے، اور رسول بننا بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل پیغام پہنچانا لوگوں تک. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے رسول بننے کی. جو رسول کا پیغام آپ میں سے کوئی پہنچا رہا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا اس ذمہ داری کا کہ کتنی ذمہ داری انسان کو محسوس ہوتی ہے. جبکہ رسول نہیں، خالی پیغام پہنچا رہے ہیں، ادنا امتی. تو رسول کی ذمہ داری کا سوچیں. اور پیغام پہنچانا بھی کس کو، کوئی معمولی شخص نہیں، فرعون جیسا اس کو پیغام پہنچا کر آئے. اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل جیسی قوم جو کہ صبر کا سراپا امتحان بنی رہتی تھی 24 گھنٹے. ان کی تربیت کرنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کو ہدایت کے راستے پہ لگانا آسان کام، معمولی کام نہیں تھا. تو واللہ عالم جو بھی وجہ تھی، بہرحال 30 دن کی مدت تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، مکمل ہو گئی، تمام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی میعاد 40 لیلہ. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدت تو 40 دن ہی تھی. پہلے 30 دن کا بتایا گیا، پھر 10 دن کا اضافہ فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جانے سے پہلے جو انتظامات انہوں نے کیے اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر مت چلنا. ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 3 سال ان سے بڑے تھے. بڑا اہم ہمیں یہاں سے اس قصے سے سبق ملتا ہے. یہ قصہ انشاءاللہ تعالیٰ اور کئی مقامات پر دہرایا جائے گا قرآن میں، تو وقتاً فوقتاً جو اسباق نکلتے ہیں وہ وہاں بھی ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. ایک سبق یہاں پہ ہم ڈسکس یہ کر لیتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن عہدہ جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ہائرارکی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام عہدے کے لحاظ سے اپنے بھائی سے بڑے تھے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس کا عہدہ بڑا ہو اس کی بات ماننی چاہیے، چاہے عمر میں جو عہدے والا ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہو. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے ہارون علیہ السلام کے، لیکن چونکہ ذمہ داری اور عہدہ ان کا بڑا تھا تو ہارون علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کی فرما برداری کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ دین کے کام میں عمر نہیں دیکھی جاتی، دین کے کام میں عہدہ دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری کسی کو دی ہے. اگر کوئی دین کا بتانے والا ہے، ہو سکتا ہے عمر میں ہم سے چھوٹا ہو، لیکن ہم اس کی عمر نہیں دیکھیں گے، ہم اس کا علم دیکھیں گے. اگر استاد ہے، استاد عمر میں چھوٹا ہے، شاگرد جو ہے عمر میں بڑا ہے، لیکن مرتبے کے لحاظ سے تو شاگرد چھوٹا ہے نا، اور مرتبے کے لحاظ سے تو استاد بڑا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مرتبے کے لحاظ سے ہارون علیہ السلام سے بڑے تھے، تو ہارون علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کی پوری فرما برداری کی. جانے سے پہلے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہارون علیہ السلام کو، نصیحتیں ان کو کی کہ اس قوم کی تم نگرانی کرنا، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اور جو اس کے اندر ایک فسادی ایلیمنٹ تھا
جو کرپشن ڈسرپشن کرنے والے لوگ تھے ان کی طرف سے بھی محتاط کر دیا کہ تم ان پر بھی خاص نظر رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ مدینے سے باہر کسی کام سے تشریف لے جا رہے ہوتے تھے، کسی غزوے کے لیے یا کسی اور مشن پر، تو آپ کسی نہ کسی صحابی کو وہاں پر مدینے میں خلیفہ مقرر کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا جب آپ مدینے سے باہر تشریف لے گئے، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے خلیفہ مقرر کیا تھا جب آپ خود مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ تو سارا انتظام کر کے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ بد نظمی سے، بے فکری سے کام کرنا یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے، پیچھے جو ہو تو ہو، اللہ توکل پہ، اللہ خود ہی کچھ انتظام فرما دے گا۔ نہیں، تو جیسے اللہ سے کلام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، انتظام کر کے نکلے اپنے گھر سے، اسی طرح اگر کوئی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو گھر کا انتظام کر کے نکلے۔ ہڑ بونگ میں اور بے ڈھنگے پن سے اور بد نظمی کے ساتھ گھروں سے نکلنا یہ چیز کسی طرح سے بھی پسندیدہ نہیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں ان کا پورا بھرپور انتظام کر کے انسان ان کو ادا کرنے کی فکر کر کے، ادا کرنے کا انتظام کر کے پھر اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ اب آگے فرمایا آیت 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام تو پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب ان کو نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم آگے صورتوں میں پڑھیں گے۔ اب یہ دوبارہ کلام کیا جا رہا ہے، تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ موقعوں پر موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ اب آواز سن رہے ہیں، خطاب ہو رہا ہے، تو شوق میں اور اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ جو حجاب ہے، جو پردہ ہے بیچ میں، یہ بھی ہٹ جائے۔ جب کلام ہو رہا ہے تو اللہ دیدار کا بھی شرف عطا فرما دے۔ تو درخواست کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی یہی خواہش کی تھی نا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کی تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ وہاں کیا پرابلم تھا؟ اطاعت کے لیے شرط لگائی تھی انہوں نے۔ ابھی ہم نے شرطوں کی بات کی ہے نا، ہم شرطوں کی بات کریں گے، شرط لگا کر اطاعت کرنا کہ یوں ہوگا تو یہ کریں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اس سے نیت کا فطور جھلک رہا ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا، اطاعت کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح ہدایت کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، عمل کا موقع سامنے ہوتا ہے عمل نہیں کرتے، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، تو بعض دفعہ پھر ان کو توفیق ملتی ہی نہیں۔ اور اس طرح شرط لگانا یہ نیت کا فطور بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو دراصل فرار کا راستہ تلاش کیا تھا کہ نہ ہم کو اللہ نظر آئے گا، نہ ہم موسیٰ کی تصدیق کریں گے، اور الزام بھی نہیں ہوگا ہمارے اوپر، ہم کہہ دیں گے ہاں تم اللہ کو دکھا دیتے تو ہم تمہاری بات مان لیتے۔ تو وہ تو ان کی نیت کا فطور تھا، بے یقینی کے ساتھ، ڈیفائنس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور ان کی فرما برداری سے فرار حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے دراصل وہ فرمائش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمائش کے بدلے ان کو عذاب دیا۔ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ اللہ تو دکھائے گا تو میں تیری بات مانوں گا، نعوذ باللہ، میں تجھے دیکھوں گا تو بات مانوں گا، نعوذ باللہ۔ نہیں، شدت کی محبت کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بات ساری کیا ہے؟ فریم آف مائنڈ کی، دل کے حال کی ساری بات ہے کہ دل کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ،
اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے جو انسان کی اپنی جسمانی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی اپنی جسمانی محدودیت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، لن ترانی، ان ایکسیپشنل تمام انسانوں کے لیے کہ وہ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی ابھی قرآن میں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، قیامت کا معاملہ مختلف ہوگا، وہ قرآن بھی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو نیک لوگ انشاءاللہ اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ اب دنیا میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمائش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے رؤیت تو نہ کرائی۔ رؤیت کیا ہوتی ہے؟ فیس ٹو فیس دیکھ لینا، لیکن اللہ نے ایک تجلی اپنی دکھا دی۔ تجلی کو یوں سمجھیں کہ جیسے سورج کو آپ کسی فلٹر کے ذریعے دیکھیں، جیسے سولر اکلپس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی سورج گرہن کو مت دیکھیے، کسی فلٹر کے تھرو دیکھیے، یا وہ کہتے ہیں کہ پانی میں اس کا عکس آپ دیکھ لیجئے، سنا ہوگا آپ نے۔ وہ سمجھے کہ تجلی ہے، براہ راست نہیں بلکہ کسی ذریعے کے تھرو دیکھنا، کسی فلٹر کے کسی حجاب میں سے گزر کر کسی چیز کا جلوہ دیکھنا، یہ ہے دراصل تجلی۔ انس رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور احمد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما کر چھوٹی انگلی کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر فرمایا، یہ چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اس کے سرے پر آپ نے اپنا انگوٹھا رکھ کر فرمایا کہ اللہ کے نور کا صرف اتنا حصہ ظاہر کیا گیا تھا کہ پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے۔ تو جب پہاڑ میں جو قوت برداشت کے لیے ضرب المثل کی پروورب کی حیثیت رکھتا ہے، جب اس کے اندر قوت برداشت نہ تھی تو انسان تو پھر برداشت کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ جو اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی اتنی سی تجلی سے یہ حال ہو گیا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو جو اللہ کی شان ہے وہی اللہ کے کلام کی شان ہے۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو وہ دل، اس کو سوچیں کتنا مضبوط ہونا ہوتا ہوگا جو اس قرآن کو اٹھا لے اور برداشت کر لے۔ کتنی ایمان کی قوت چاہیے اس قرآن کو اٹھا لینے میں، صرف سن لینے میں نہیں، اٹھا لینے کی بات ہے۔ حامل قرآن بننے کے لیے بہت ایمان کی اور تقوی کی قوت چاہیے ہوتی ہے انسان کو۔ تو پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، شاید اس وجہ سے کہ ایک دفعہ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ ابھی سب متشابہات ہیں، واللہ عالم کیا ان کی حقیقت ہوگی، کیسے یہ ہوگا، اور شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے خوف، اللہ کے جلال سے ایک دفعہ وہ دنیا میں بے ہوش ہو چکے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ آیت 144
قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ تو میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو. بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا. کم من الشاکرین، ہو جا شکر گزاروں میں سے. تو بڑا ہی لطیف انداز ہے، بڑا سٹل انداز ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کا کہ دیکھو موسیٰ، جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہی بہت ہے. رسول ہونا اور اللہ سے کلام کرنا یہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اسی کا حق ادا کر لو تو بڑی بات ہے. جتنا زیادہ فضل مانگو گے ذمہ داریاں اتنی بڑھتی چلی جائیں گی. تو دیدار کی تمنا مت کرو، قناعت کرو، انہی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور اب ان ذمہ داریوں کی طرف رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. آیت 145 146 فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں، اور ان سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو، مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لو. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں لفظ آ رہا ہے الواح. یہ لوح کی جمع ہے، الواح، بہت ساری لوحیں. بائبل میں جو ذکر آتا ہے اس میں 2 تختیوں کا آتا ہے. 2 تختیاں پتھر کی 2 سلیں تھیں جس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے ہوئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، الواح تھیں، بہت ساری ہوں گی. اور تفصیل کا جو لفظ ہے، اس تفصیل کو پھر آپ سمجھ لیں، یہ جدا جدا یعنی کہ کھول کھول کر واضح طور پر مضمون بیان کیا گیا تھا. تفصیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن جو ہیں وہ اس کے اندر دے دی گئی تھیں. تو تفصیلی اردو والا تفصیل نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کا ایکسپلینیشن نہیں لکھا ہوا تھا ان تختیوں کے اوپر. مراد ہے کہ جدا جدا ہر چیز کا وہاں پر بیان تھا، الگ الگ مضامین، مقصد اور موضوع ان مضامین کا واضح تھا، وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان ہو گئی تھیں. صرف 10 کمانڈمنٹس ہی نہیں دیے گئے تھے، اور بھی احکامات تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور فرمایا کہ ان کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ آپ خود بھی تھام لیجئے. اور کیا کریں؟ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں. طاقت کے ساتھ اس کو پکڑیں، کیسے بھی حالات ہوں، مشکلات ہوں، آسانی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں ان احکامات کی پابندی کرنی ہے. یہ تو لائف لائن کی طرح ہے. آپ دیکھیں جو لوگ اوپر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، جتنا اوپر جاتے ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے نا، آکسیجن تھن ہو جاتی ہے وہاں پر، ماحول کے اندر سپورٹ کم ہو جاتی ہے نا، ماحول میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے ایٹماسفیئر میں، تو وہ اپنے آکسیجن ٹینکس لے کر جاتے ہیں وہاں پہ. تو بالکل اسی طرح جیسے جیسے حالات مشکل سے مشکل ہوتے جائیں اور ماحول میں سپورٹ یا مدد کم سے کم ہوتی چلی جائے، اتنا زیادہ انسان کا تعلق اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہیے، اتنا تعلق قریبی اور مضبوط ہو جانا چاہیے. جتنی دشواری بڑھے اتنا تعلق زیادہ بڑھے. کبھی وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھنے والے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی آکسیجن کی سپلائی کٹ آف ہو جائے، جسمانی موت واقع ہو جائے گی ان کی. اسی طرح مشکلات میں کوئی کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ قرآن سے اس کا رابطہ نہ رہے؟ اگر قرآن سے رابطہ اس کا کٹ گیا تو روحانی موت واقع ہو جائے گی. بہت جلدی روح کمزور ہوتی ہے انسان کی اگر قرآن سے اس کا رابطہ کٹا رہے، 1-2 دن میں فرق پڑ جاتا ہے. تو دیکھیں جس طرح کبھی دل کے دھڑکنے کی چھٹی نہیں ہوتی، دل کے دھڑکنے کی اگر چھٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ موت. تو کیا چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو کیا قرآن کی بھی چھٹی ہوگی؟ دل سے مثال دے کے بتا دیا گیا.